بیف حلال، سور کا گوشت حرام، پیپسی حلال اور دیگر الکوحل والی مشروبات یقینی طور پر حرام ہیں۔ یہ صرف کچھ چیزیں ہیں جن کے استعمال کی مسلمانوں کو اجازت ہے یا نہیں۔ اسلام نے خوراک اور مشروبات کو دو اہم قسموں میں حلال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسمی طور پر صاف ستھری غذائیں ہیں اور اس لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پھلوں اور مشروبات کی ممانعت رسمی طور پر ناپاک ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت نے مسلمانوں کے لیے کیا کھانے کی اجازت دی ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے معاشرے کے عمل کو براہ راست عطایت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ رہنما اصل ایک عملی مسلمان کے لیے ناگزیر ہے، جو ان کے مذہبی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سورۃ المائدہ باب نمبر 5 اور آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، تمام اچھی خالص غذائیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ عام طور پر درست ہے کہ تمام اچھی چیزوں کا استعمال جائز ہے، جو کہ طبی اور اخلاقی طور پر بے زر ممنوع غذائیں مختلف قسم کے نشہ آور مادوں میں آتی ہیں جو حوش میں خلل ڈالتی ہیں، جیسے کہ شراب اور دیگر الکوحل والے مشروبات، دوائیاں، پھریاں خون یا جانوروں کا گوشت جس سے مکمل طور پر خون نہ نکلتے ہو، اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا گوشت بغیر فارمولہ بسم اللہ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام پر مضر اور خراب کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر مردہ جانوروں کا گوشت جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے لیے مخصوص ہے، یا وہ مخصوص جانور جو حرام ہے، مثلا شکاری جانور جن کے دانت ہوں اور کوئی پرندہ جس کے پر ہوں، تو یہ کھانے کے قوانین کیسے ہیں؟ ایک مسلمان کی زندگی پر عموماً اچھی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی خوراک کو مذکورہ ضوابط کے مطابق ڈھال لیں گے۔ وہاں سرٹیفکیٹ فوڈز ہوں گے، خاص طور پر حلال سرٹیفائیڈ قصاب کا گوشت وہ بغور جائز لیں گے۔ وہ اسلامی ممالک میں کہاں کھاتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان ہیں یہ سمجھیں گے کہ کہاں کھانا کھایا جائے، اور دوسروں پر مسلمانوں کے مملکت والے ریسٹورانٹ کو ترجیح دیں گے۔ میں ایک دفعہ کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ایک عیسائی خاندان نے مسلمان دوستوں کو بڑے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور اتوار کے کھانے کے لیے ایک اچھا کھانا تیار کیا۔ جب مسلمان خاندان پہنچے تو انہوں نے میز پر تیار کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ کھانا کرسچن برتن میں تیار کیا گیا ہے جو حلال نہیں تھا۔ وہ پہلے ان برتن میں سور کا گوشت پکاتے ہوں گے، اور شاید انہوں نے برتن کو ٹھیک طرح سے صاف نہ کیا ہوگا اور تیار کھانا سور کے گوشت کے ساتھ ملا دیا گیا ہوگا۔ یہ ایک حرام چیز ہوگی، کیونکہ اب وہ کھائیں گے سور کا گوشت اور اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا، اور عیسائی خاندان نے لذیذ کھانا کھایا، جہاں مسلمان خاندان کچھ نہ کھا رہا تھا لیکن صرف کمرے میں انتظار کر رہا تھا۔ اس لیے اگر عیسائی مسلمانوں کو کھانے کے لیے مدعو کرتے ہیں تو میں تجویز کروں گا کہ عیسائیوں کو کھانے کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ انفرادی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان دوست کو کھانے پر مدعو کرے تو پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں۔ براہ کرم مسلمان اس معاملے کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں۔ میرے گھر میں مسلمان تھے جنہوں نے اسلامی قوانین کو برقرار رکھا، لیکن یہودیت میں بہت سخت قوانین ہیں، وہ قانون جو خدا نے اسرائیلیوں کو دیا تھا، اس لیے کہ وہ بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے کھانے کھاتے تھے۔
اور ان جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی جو چبانے والے جانور تھے یا ان کے کھر پھٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اور خرگوش خنزیر ناپاک ہیں اور تمام سمندری مخلوق جن کے چانے اور پر نہیں ہوتے، مثال کے طور پر کیکڑے، لابسٹر یا جھینگے وغیرہ، اور پرندے جو گوشت یا مردار کھاتے ہیں، ناپاک ہیں، یعنی کوے، ریبٹس یا بگلے وغیرہ۔ اسی طرح حشرات یعنی پروں والے کیڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہودی حلال کھانا کہتے ہیں۔ لیکن جو بھیڑ اور ٹڈی کی طرح چھلانگ لگاتے ہیں، ان پر بتوں کے لیے مخصوص کھانا لینے پر پابندی عائد ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عیسائی کسی خدا کی پرستش نہیں کرتے بلکہ حقیقی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ صرف غذا کے اصولوں کا مقصد بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پر لاگو ہونا نہیں تھا۔ خوراک کے قوانین کا مقصد بنی اسرائیل کو تمام کھانے کی اشیاء کو واضح کرنا تھا۔ مرکز کی انجیل باب نمبر 7 اور آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ جو کوئی چیز آدمی کے اندر جاتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتی، اس لیے وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانوں کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کرتا ہے۔ فرشتہ نے پطرس سے کہا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک مت کہو جسے خدا نے پاک صاف کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 15 باب اور 10 آیت۔ دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ صلیب پر مر گیا تو اس نے پرانے عہد نامے کے قانون کو پورا کیا۔ مثال کے طور پر رومیوں کا باب نمبر 10 اور دیگر اقتصابات دیکھیں، اس میں صاف اور ناپاک کھانے کے بارے میں قوانین شامل ہیں۔ باب نمبر 14 ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کوئی ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر سکے کہ تمام کھانے پاکیزہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو ہمارے ناپاک کھانا کھانے سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کو ناراض کرنے کا اپنا حق ترک کر دینا چاہیے۔ ہمیں حق ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، لیکن ہمیں دوسرے لوگوں کو ناراض کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں کھائیں، جب تک کہ اس سے کسی اور کو ان کے عقیدے میں ٹھوکر نہ لگے۔ ہم جو کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم کتنا کھاتے ہیں۔ بھوک لگنا ہماری خود پر قابو پانے کی صلاحیت کی ایک مثال ہے۔ اگر ہم اپنی کھانے کی عادت کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو ہم شاید دوسری عادات پر بھی قابو نہیں کر پا سکتے، جیسے کہ ہوش کے لالچ، نفرت، غصہ، اور اس وجہ سے ہمارے منہ کو گپ شپ اور جھگڑے سے باز رکھنے سے قاصر۔ عیسائی اپنی بھوک کو ان پر قابو نہ رکھ سکتے ہیں، انہیں اپنی بھوک پر قابو رکھنا چاہیے۔ لہٰذا عیسائی نقطہ نظر کا نتیجہ یہ ہے کہ عام طور پر عیسائی اب یہودیوں کی غذائی پابندیوں کے پابند نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے ضمیر انہیں اجازت دیتا ہے وہ کھانے کے لیے آزاد ہیں۔ انہیں اپنے ضمیر اور اپنے ماحول کی آزادی کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ نیا عہد نامہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ عیسائیوں کو ان کی محبت کے لیے جانا جاتا ہے، نہ کہ ان کے کھانے کے لیے۔ دوسری طرف اسلام میں کھانے کے قوانین پیروکاروں کو مل کر مضبوط گروپ کے حصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک منفرد اسلامی شناخت قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بطور مسلمان یا عیسائی اس موضوع کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اگر آپ اس موضوع پر اپنے علم کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کتابچے میں بہت سی علمی کہانیاں ہیں جو عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔
ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔